الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا پیارا، سچا، تمام طرح کی بہترین تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ مزین دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین کے اندر تمام وہ خوبیاں موجود ہیں جو اس سے پہلے دیگر آسمانی دینوں کے اندر، ادیان کے اندر تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی خوبیاں ہیں، لیکن ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں دنیا کی بہت بڑی آبادی آج اس دین کے خلاف ہے، کسی اور دین پر ہے، کسی اور سوچ پر ہے، اور اپنوں میں بھی کئی ایسے ہیں جو دین کی صحیح تعلیم اور صحیح تعبیر سے محروم ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے اس روئے زمین پر، سمندر کے اندر ہر جگہ فساد برپا ہے، تباہی تباہی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بتایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل چکا ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بعض دفعہ اللہ انسان کے برے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ سزا بھی دیتا ہے۔ قریب ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف واپس آ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف واپس آ جائیں۔ فساد ہر اس برائی کو کہتے ہیں جس سے انسانی سماج میں امن و شانتی ختم ہو جائے۔ کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، عقیدے سے لے کے عمل اور اخلاق تک۔ زیادہ دور نہ جائیں، صرف 1 مہینے کے اندر
آپ کے آس پاس میں، آپ کے سماج میں کیا ہو رہا ہے، آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کون سے انسانوں کی آبادی میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ سب جرائم اور کرائم کرنے والے انسان ہو سکتے ہیں؟ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ عالمی پیمانے پہ اگر نگاہ رکھیں تو ایک قوم پوری طاقت کے نشے پر نہتے اور کمزور لوگوں کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے، اور پوری ڈھٹائی سے یہ اعلان بھی کر رہی ہے کہ ہم یہاں پر اپنا قبضہ جما کے رکھیں گے، ان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو میں نے کہا اپنوں میں بھی کچھ غدار ہیں، منافقت ان کے اندر بھری پڑی ہے۔ سودے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے جو دنیاوی فائدہ تلاشتے ہیں، لیکن خون کے سوداگر آپ کو بہت کم ملیں گے، اور اس جنگ میں وہ خون کے سوداگر شامل ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے قرآن پڑھنے والوں، مسلمانوں، دنیا کی حقیقت اور سچائی جاننا چاہتے ہو؟ مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا اگر دنیا میں کوئی ہوگا تو یہودی، والذین اشرکوا، اور مشرک لوگ۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے بتایا۔ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے رافضی، پوری تاریخ گواہ ہے ان لوگوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ یہودیوں نے نبیوں تک کو قتل کر ڈالا، ان رافضیوں نے نبی کی نسل کو، آل محمد کو قتل کر ڈالا۔ ان سے کیا امید کی جائے کہ یہ دوسرے مسلمانوں کو بخشیں گے؟ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھ لیں، لوگوں کی لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی ہیں بمباری کی وجہ سے۔ یہی وہ دنیا، یہی وہ صدی ہے جہاں اقوام متحدہ بھی قائم ہے۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں دہشت گردی کے خلاف تنظیمیں بنائی گئی ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ نہتے لوگوں پر بم کے ذریعے سے حملہ کیا جائے، مسجدوں میں گھس کر دھڑا دھڑ فائرنگ کی جائے۔ اس سے بڑا آتنکواد کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ طاقت میں اور پاور میں، ہتھیار کے اعتبار سے ہے، وہی ظلم کر رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، اس عرش کے اوپر مستوی اللہ رب العالمین کو کبھی بھی ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھنا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کا حساب اللہ کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ، یہ فرعون ہماری نسل کشی کرنا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کو زندہ مارنا چاہتا ہے، ہماری عورتوں کو چھوڑ کر ان کو اپنی لوڈی اور غلام بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ان کے بچوں کو مار دیں گے، عورتوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ایسا اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم طاقت میں ہیں، یہ ہمارے نیچے ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے ماننے والوں، اگر آج تمہاری حالت فرعون کا مقابلہ کرنے کی نہیں ہے تو اپنے اللہ سے تم مدد طلب کرو، اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ ساری زمین تو اللہ رب العالمین کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، جس کو اللہ چاہے گا یہ زمین عطا فرما دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، زمین اگر تم سے چھین بھی لی جائے، تم کو ہجرت کرنا ہی پڑے، تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں، تمہیں اپنے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو گھبرانا نہیں، نتیجہ تمہارا ہی ہونے والا ہے، جیت تمہاری ہونے والی ہے، یہاں نہیں تو جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تسلی دی۔ یہ تو عالمی خبر ہوئی۔ اپنے ملک میں دیکھیں،
ہماری اور آپ کی مسجدیں اور قبرستان بھی نشانے پہ ہیں. مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ہیں. جب بھی کوئی انسان کوئی مسلمان اپنی ذاتی زمین پہ مسجد بنواتا ہے تو پہلے مسجد کی زمین کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہے, پھر اس پہ مسجد بنائی جاتی ہے. بغیر وقف کیے کوئی زمین مسجد کے لیے صحیح ہو ہی نہیں سکتی. ایک انسان جب تک جی رہا ہے اللہ کی عبادت مسجد میں کر رہا ہے, مرنے کے بعد قیامت تک کی انتظار کی گھڑیوں کو کاٹنے کے لیے وہ قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. یہ بھی نشانے پہ وہ بھی نشانے پہ. جاؤ گے کہاں؟ بل دیکھیے کیا تھا, وقف بائی یوزر, بڑا مشہور چل رہا, آپ سب جانتے ہوں گے. کوئی ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں, آپ کی مسجد آپ کی قبرستان ہے, کاغذات آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن سالہ سال 100 سال 200 سال 50 سال سے وہ مسجد ہے, قبرستان ہے. تو 95 کا جو ایکٹ ہے, قانون وہ بتا رہا ہے کہ وہ مسجد ہے, وہ وقف کی زمین ہے, وہ قبرستان ہے, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. موجودہ قانون میں اس کو بدل دیا گیا. نہیں, آپ ڈاکومنٹ دکھاؤ گے تب وہ آپ کی مسجد مانی جائے گی قبرستان, ورنہ اس کو کوئی اور دعویٰ کر کے اس کو ڈھایا جا سکتا ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ مسجد کی زمین آپ کی ہے, وقف کی ہے, یا قبرستان کی زمین آپ کی ہے, ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اسی لیے مسلمان اس کے خلاف ہے. لمیٹیشن ایکٹ بھی اسی میں دفعہ نمبر 107 میں یہ قانون تھا کہ اگر کسی زمین پر کوئی 12 سال تک قبضہ جمائے رکھے تو اس کی زمین مان لی جائے گی. لیکن اس قانون سے وقف کی زمین الگ مانی جاتی تھی. یہ قانون وقف کی زمینوں پہ نہیں لاگو ہوتا تھا. ابھی اس قانون میں کہہ دیا گیا نا کہ یہ بھی اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا. مطلب اگر وقف کی زمین پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے 20 سال سے 15 سال سے 50 سال سے, تو اس کی ہو جائے گی. اب وقف والے اس کو لے نہیں سکتے. اسی طریقے سے وقف کرنے کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ لینی ہوگی گورنمنٹ سے کہ آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں, آپ عمل کرنے والے مسلمان ہیں, نام کے مسلمان نہیں ہیں, آپ اصلی مسلمان ہیں, رسمی مسلمان نہیں ہیں. اس سے بڑی کیا درگت مسلمانوں کی ہوگی کہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کو لینی پڑ رہی ہے کہ آپ اصلی عمل والے مسلمان ہیں یا جعلی فرضی بس نام کے مسلمان ہیں, اور سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہے؟ جو مسلمان ہے ہی نہیں. بہت ساری چیزیں اس میں بڑے بڑے جانکاروں نے ذکر کی ہے, اور سپریم کورٹ کا کل پرسوں کا آپ نے دیکھا یہ کہ اس کے متولیان میں ذمہ داران میں آپ نان مسلم کیوں شامل کر رہے ہیں. اور اگر وقف بائی یوزر یہ ہٹا دیا گیا تو پھر مسجدیں اور قبرستان ہماری باقی رہیں گی, بچیں گی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بڑا فساد ہو سکتا ہے اور بڑی چالاکی سے آپ کی مسجد اور آپ کی قبرستان چھینی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے, مسلمانوں جھیل رہے ہیں, جھیلو. امانت میں خیانت اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی عذاب مسلط کرے گا. یہ ایک عذاب ہے. اپنوں نے بھی اس میں خیانت کی ہے, بڑی گڑبڑیاں کی ہیں. وقف کی دیکھ ریکھ کرنے والا متولی ہوتا ہے, بڑی امانت سے اس کو اس کی دیکھ ریکھ کرنی, اپنی ذاتی یوز میں نہیں لا سکتا. سیلری لینا لو, لیکن اپنی جائیداد بناؤ گے, منمانی کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی بخشتا نہیں ہے. اور اپنی ملک میں دیکھیے اسی قانون کی مخالفت میں کئی جگہوں پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, مظاہرے کیے, اور اس کی وجہ سے مرشدآباد بنگال کا جلنے لگا. کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں, قتل ہو گئے. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے جو مل جل کر رہا کرتے تھے. یہ پروٹیسٹ, مظاہرہ, پردرشن, صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی چیز نہیں ہے. اسلام ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے. اسلامی اگر حکومت ہے تو سراسر حرام ہے پروٹیسٹ کرنا, اور اگر غیر اسلامی جیسے یہاں پر ہے جمہوری ہے, یہاں پر پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہی آپ کی سنوائی ہو رہی ہے, تو علماء نے کہا کہ کر سکتے ہو. ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے اس پروٹیسٹ سے نہ تو سامنے والے کسی کو تکلیف ہو, یعنی کسی کا خون, گھر, مکان ٹوٹے, اور نہ ہی تم ایسے کسی کے اوپر وبال آئے, پریشانی آئے. پتہ لگا 10 لوگ پروٹیسٹ میں نکلے, حکومت نے ایکشن لیا, 10 لوگوں پہ کارروائی ہوگی. حرام ہے پروٹیسٹ کرنا, نہیں کر سکتے آپ.
اسلام اس کے اگینسٹ اسی لیے ہے. قانون آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ شانتی کے ساتھ کرنا چاہے کریں, اور صحیح لڑائی تو یہی تھی جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. اسلام بھی اس کی طرفداری کرتا ہے. تیاری کرو, جانکاری حاصل کرو, اور لیگل طریقے سے کورٹ کے سامنے, جج کے سامنے, جو بھی دنیا کا قانون ہے اس کے سامنے آپ رکھو اپنی بات. اللہ پہ بھروسہ رکھو. جیت ہوئی تو ٹھیک, نہیں ہوئی تو کون سی دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, جانا ہی ہے سب کو. بنگال کے ایک پورا ڈسٹرکٹ بھی جل گیا. میں ابھی حالیہ دنوں میں 4-5 دن پہلے ہی جھارکھنڈ سے ہو کے آیا. ایک حافظ صاحب ہیں, عالم دین ہیں, اپنی 4 ویلر سے جا رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, بازار ہے, بازار میں کبھی آپ کی گاڑی ہے, آپ بچ بچا کے نکل رہے ہو, کسی کو تھوڑا سا ٹچ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بنگال کی آگ, وہ دشمنی وہاں تک پھیلی تھی. تھوڑا سا کسی کو ٹچ کیا ہوا, مارکیٹ کے لوگ مل کر اتنا بری طریقے سے حافظ صاحب کو مارا کہ آپ ان کی شکل دیکھیں گے ترس آ جائے گا. وہی کے لوگ مل جل کر 1 مہینہ پہلے رہتے تھے, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے, لیکن نفرت دل میں بھر گئی. یہ سب حالات بدل رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا اگر حالات پہ آپ نظر رکھیں تو معلوم ہوگا اے اللہ انسانوں کی حالت کیا ہو گئی. لوگ درندے بنتے چلے جا رہے ہیں, لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہی نہیں کہ انسانوں کی آبادی ہے. انسانوں اور جانوروں میں, شرابیوں میں, اور پھر نارمل انسانوں میں تو فرق ہی نہیں لگ رہا ہے. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. آپ کے علی گڑھ میں ایک ایسا واقعہ ہوا, ہونے والی ساس خود اپنے داماد کو لے کر بھاگ گئی. اب یہ سب بھی سننے کو رہ گیا تھا. شادی طے ہے بیٹی کی, ٹھیک 1 ہفتہ 10 دن پہلے ساس ہی داماد کو لے کر چلی گئی. ہمارا اور آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کی بیوی کی ماں آپ کی ماں ہے. قرآن کریم سورہ نساء اٹھائیں, اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان رشتوں کو ذکر کیا ہے جن رشتوں کو احترام کرنا, عزت کرنی ہے, جن کے سامنے ایک مرد جا سکتا ہے وہ عورت ان کے سامنے جا سکتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی ماں جو ہے وہ بھی تمہارے لیے ایسی عورت ہے کہ اگر تمہارے سامنے چہرہ نہ ڈھکے کوئی مسئلہ نہیں, یہ تمہاری ماں ہے. اور معاملہ دیکھ رہے کیا ہو رہا. کہیں کہیں پہ سننے میں آتا کہ سسر اور بہو کا غلط کنیکشن. اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے سگے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ تمہاری بیٹی کی طرح ہے, اس پر تم غلط نگاہ نہیں ڈال سکتے ہو. حرام ہے, سراسر حرام ہے. ایک لفظ اور آگے بڑھیے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ, اپنی بیوی اور سالی کو ایک رشتے میں نہیں رکھ سکتے ہو, یہ بھی حرام ہے. آج سالیوں کو بھی آدھا گھر والی مان لیا گیا. یہ تباہی اس زمین پہ ہو رہی ہے. دین اسلام کو نہ اپنانے کی وجہ سے سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک اور شہر میں چلیے, میرٹھ, ایک بیوی جو کہ شادی شدہ ہے اپنے کسی ناجائز بوائے فرینڈ کے ذریعے سے اپنے شوہر کا قتل کروا دیتی ہے. اور قتل بھی ایسا ہوا ہے تاریخ انسانیت شرمسار ہو جائے. کاٹ کے بوٹی بنا کر وہ نیلے والے ڈرم کے اندر سیمنٹ کے ذریعے سے پیک کر دیا گیا. آپ سب نے دیکھا ہوگا, بڑے میمز بھی اس پہ بنے ڈرم پر. لیکن آپ حیوانیت دیکھیے, ایک ناجائز رشتہ کسی بھی عورت کے لیے حرام ہے کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے اس نیت سے کہ میرے شوہر کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے, یہ میرے لیے بیسٹ ہو سکتا تھا, میری شادی. یہ سب دماغ میں لانا ہی لعنت ہے. اور کسی سے چکر چلانا شادی ہونے کے بعد اسلام کے سراسر خلاف, انسانیت کے خلاف ہے. یہ عورت ذات کی تربیت کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے اے دنیا والوں, اے مسلمان مردوں, اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ ناجائز سمبند میں ہے, بلا چوچرا بغیر دیر کیے ہوئے اپنی بیوی کو فٹ سے طلاق دو, پہلی فرصت میں طلاق دو.
اور اگر تم نے اپنی بیوی کو کسی سے سمت بناتے ہوئے دیکھ لیا, تمہارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے, تو لعان کرو, اپنی زندگی سے فوراً اس کو باہر نکالو. حلال نہیں تمہارے لیے, جائز ہی نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی عزت بچانے کی خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر تم اس کو اپنی زوجیت میں رکھو. اسلام کہتا ہے فوراً اسے طلاق دو. پتا چل جائے کہ میری بیوی کا سمبند کسی اور سے بن رہا ہے اور آپ نے کہیں اگر رنگے ہاتھ پکڑ لیا, بغیر سوچے سمجھے فوراً طلاق دو. اور اگر وہ زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ ایک منٹ کے لیے بھی سوچو کہ یار کیا ہوگا, بے عزتی ہو جائے کہ فلاں کی بیوی ہے میرے بچوں کا. نہیں نہیں, حرام ہے کہ اپنے رشتے میں اس کو باقی رہو. ہٹاؤ یہاں سے. بچوں کی حفاظت اللہ کرے گا, تم خود پالو گے, تمہارے بچے ہیں, دوسری شادی کرو. اور اگر کوئی شادی شدہ مرد غلط تعلقات قائم کر رہا ہے, بیوی کو اجازت ہے وہ کہے للکار کر تم سچ میں مرد ہو تو دوسری شادی کر لو, ناجائز رشتہ نہ بناؤ. اگر سچ میں تمہارے اندر طاقت ہے خرچہ اٹھانے کی تو تم اس کو بھی بیوی بناؤ. ایک مسلمان عورت کی آواز ہوگی, اور اگر یہ نہیں کر سکتی ہے, اسلام اس کو اختیار دے رہا ہے کہ وہ عورت فوراً کہہ دے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں, مجھے الگ کر دو. فسخ کر لے, نکاح خلا کر لے اور اپنے آپ کو الگ کر لے. یہ تماشا ہے کہ شادی کے بعد بھی ایکسٹرا میرٹل افر چلے, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. اسلام اس کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا یہ جو میرٹھ کا واقعہ, وہ بدترین قتل, اور وہ بھی جو مارنے والا ہے وہ بھی اندھ وشواسی تھا. ہاتھ کاٹ پیٹ کے الگ کر دیے, یہ سوچ کے کہ ہاتھ الگ ہو گیا, اب اس کی لکیریں, اس کی قسمت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں. اللہ اکبر. اور آگے بڑھیے. آپ کے اسی پردیش کے اندر وارانسی میں ایک لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے کچھ خریدنے کے لیے. کالج میں پڑھنے والی گریجویشن کی طالبہ ہے, اس کا کوئی پرانا بوائے فرینڈ ملتا ہے, چکما دیتا ہے, اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا ریپ کرواتا ہے. ٹوٹل ایک ہفتے تک الگ الگ ہوٹلوں میں الگ الگ جگہوں پہ لے جا کر 23 درندوں نے اس کے ساتھ بلاత్کار کیا, اور ویڈیوز بھی بنائے گئے اور اس ویڈیوز کو بیچا بھی گیا. یہ آپ کسی پردیش میں ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد روح انسان کی کانپ جاتی ہے. کیسے اپنی بیٹیوں کو کالج میں بھیج دے, کیسے اپنی بیٹیوں کو اکیلے مارکیٹ میں بھیج دے, کیسے اپنی بیٹیوں کو کہیں اور سفر کرنے کے لیے اکیلے جانے دے. یہ ساری درندگی آپ کے اپنے سماج میں ہو رہی ہے. یہ انسان, یہ مرد جانور بن چکا ہے, یہ حیوان بن چکا ہے, اس کے دماغ پہ نشہ چڑھ چکا ہے. یہ حلال راستے کو چھوڑ کر حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ جاؤ, یہ بڑا برا راستہ ہے, اس نتیجے تک تم کو لے کے چلا جائے گا, تم حیران رہ جاؤ گے. بڑا برا راستہ ہے. ہمارے نبی کی حدیث یاد کرو, صحیح بخاری 3006, لا یخلون رجل بامرأۃ, کوئی مرد اجنبی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے. ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم, اور کوئی عورت, بالغہ عورت, اپنے محرم کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم ہی نہ رکھے. یہ ہمارے نبی نے جب ارشاد فرمایا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے مجمع سے, اے اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی. فرمایا ہاں, اکتتبتو فی غزوتی کذا و کذا یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی مسئلہ بتائیے, فلاں جنگ میں غزوے میں میرا نام لسٹ میں آیا ہے, میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں. وخرجت امراتی حاجتن, اور میری بیوی حج کے ارادے سے مکہ جا رہی ہے, میں جنگ میں جا رہا ہوں, میری بیوی مکہ جا رہی ہے, کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اذهب فحج مع امراتک, جنگ چھوڑ دے, نام آیا کوئی بات نہیں, بیوی کی عزت کی حفاظت کر اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے تو حج ادا کر. اکیلے بیوی کو حج میں بھی نہیں بھیج سکتے, بازار میں کیسے بھیج سکتے ہیں, کالج یونیورسٹی میں کیسے بیٹیوں کو بھیج سکتے ہیں, اور کیسے ہاسٹل میں ان کو رکھ سکتے ہیں. یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک مسلمان غیرت مند؟ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے میرے بھائیوں, بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کسی پر. اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں, بہنوں کی حفاظت کریں, بیویوں کی حفاظت کریں. کب کس کی عزت نیلام ہو جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایک ایسا ذریعہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل کے نام پہ ہے کہ آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی اور بہن جب کھسک جائے گی, ہاتھ سے نکل جائے گی, تب آپ کو پتہ چلے گا, اس سے پہلے آپ کو بھنک بھی نہیں لگے گی. بڑا ضروری ہے نگرانی کرنا,
بہت ضروری. عزت بچانی ہے اپنی اور اپنی اس بچی کی, اپنی بہن کی, تو آپ کو یہ سخت قدم اٹھانا پڑے گا. بیٹی ناراض ہوتی ہونے دیجئے, بہن ناراض ہو سکتا ہے, ابھی چھوٹی ہے, کم عمر ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس کو لگتا ہے میرے اوپر شکنجے کسے جا رہے ہیں اور مجھے قید میں رکھ. نہیں, قید نہیں ہے, اس کی سیکیورٹی ہے, اس کی حفاظت. آپ سمجھدار ہو, سمجھو. دنیا اس نے نہیں دیکھا, یہ درندگی وہ بیٹی وہ بہن نہیں جانتی, آپ جانتے ہو. سنبھالو سنبھالو. اب اس کالج کی ڈگری کا کیا فائدہ جس کی عزت تار تار ہو چکی ہے؟ کوئی مطلب اس کا نہیں ہے. اتنا خطرناک یہ کیس تھا کہ اپنے دیش کے پردھان منتری کو بھی اس پر ایکشن لینا پڑا اور آرڈر کیا کہ سختی سے اس کے اوپر کارروائی کی جائے. یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے, اسی پردیش میں ہو رہا ہے. آپ کے اسی پردیش میں ایک شہر کے اندر ایک انسان رات کو غائب ہوتا, کسان آدمی. صبح اس کی جلی ہوئی لاش گاؤں کے کنارے کسی سڑک پہ پڑی ہوئی ہے. ایک خاص برادری کے لوگ بارات جا رہے ہیں, دوسرے خاص برادری کے لوگ اس پر اٹیک کر دے رہے ہیں, دولہے کو مارا جا رہا ہے. کوئی غلطی نہیں, بس غلطی یہ ہے کہ وہ دلت ہے. یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں بھارت کے سنویدھان کی تعریف اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر کوئی پچھپات نہیں ہے, یہاں پر کوئی چھوت چھات نہیں ہے. یہ سنویدھان بنایا گیا سب کو برابری دینے کے لیے, لیکن اسی ملک میں اسی سنویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ذات برادری کا زہر ہم اور آپ کے اس خون کے اندر پنپ رہا ہے, اس کو اپنے اندر سے ہم نکال نہیں پا رہے ہیں, جبکہ ہم مسلمان بھی ہیں. وہ تو غیر ہیں, وہ تو قرآن نہیں پڑھتے, ہم کو تو سمجھنا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے اللہ کے بندوں, اے انسانوں, تم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو, کسی بھی مت کے ماننے والے ہو, تم سب کو ہم نے دادا آدم اور حوا سے پیدا فرمایا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الگ الگ برادریوں میں, الگ الگ قبیلوں میں, خاندانوں میں تمہیں بنایا تو ہے, لیکن فخر کرنے کے لیے نہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, مارنے کے لیے نہیں. لتعارفوا, تاکہ آپس میں تمہارا تعارف ہو جائے, ایک دوسرے کی پہچان بن جائے. بس اسی لیے, فخر کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں دیا گیا. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے اور اسی پیارے دین کو ماننے والے ہم ہیں. لیکن یہ جاہلیت کی رسم اور یہ غیروں سے لیا ہوا ایڈاپٹڈ عقیدہ ذات پات کے اونچ نیچ کا, یہ ہم اور آپ بھی نہیں نکال پا رہے ہیں. یہ زہر ہمارے اندر بھی ہے. اللہ اس زہر سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بچائے. کیا کیا واقعات آپ کو بتائے, سوشل میڈیا سے جڑے ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے, سب پتا ہے. عجیب عجیب طرح کے لوگ اس ملک میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ شانتی چاہتے ہی نہیں, نجی فائدے کے لیے بوال کر دیتے. اپنا پروڈکٹ بک جائے, نہیں ہو رہا, کوئی نہ کچھ ایسی بات بول دو کہ اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہو جائے اور اس کی بکری چالو ہو جائے. لو جہاد سنا تھا, کورونا جہاد بھی سنا, اب شربت جہاد آ گیا. یہ کھانے پینے کی چیز ہے بھائی. سورہ بقرہ پڑھو, اللہ تعالیٰ نے جب بنو اسرائیل 12 قبیلے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے, سب پیاسے تھے. لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پیاس لگی ہے, پہاڑی پہاڑ ہے, پتھر ہی پتھر, پانی نہیں ہے, کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر, موسیٰ اپنی اسی لاٹھی کو اسی پتھر پہ مارو. 12 چشمے پھوٹ گئے اور ہر قبیلے کو ایک ایک چشمہ مل گیا. اب اللہ نے آگے ارشاد فرمایا, قد علم کل اناس مشربہم, ہر ایک کو اپنی پینے کی چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا. مسلمانوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کیا پینا حلال ہے, کیا پینا حرام ہے. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ, اللہ نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی اس میں سے کھاؤ, جو پینے کے لیے عطا فرمایا اس میں سے پیو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اللہ کی زمین پہ تم فساد برپا نہ کرو, اللہ کی زمین پہ تباہی نہ مچاؤ. جو اللہ نے کھانے پینے کے لیے تمہیں چیزیں دی ہیں اسی کو کھاؤ اور پیو, یہ اللہ کی روزی ہے. یہ ان سے بھی کہا جا رہا ہے. لیکن نہیں, مارکیٹنگ کا ایک نیا طریقہ آ گیا. بس اپنی مارکیٹنگ, اپنے پروڈکٹ کو سماج میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بولو جس سے تباہی مچ جائے. آپ کا پرچار ہونا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ نیک نامی سے پرچار ہو, بدنامی سے بھی صحیح ہے پرچار ہونا چاہیے. ایسے لوگ سمائے. اللہ نے قرآن میں کہا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے ایمان والو, اے بے ایمان والو,
یا ایھا الناس، ناس میں مسلم بھی ہے نان مسلم بھی ہے، قرآن سب کے لیے بھائی، ہمارے اور آپ کے لیے صرف نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے جو شربت جہاد کے نام سے لوگوں میں نفرتیں بانٹ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی زمین میں حلال ہے کھاؤ پیو، تمہارے لیے حلال ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نقش قدم پہ شیطان کے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھانے پینے والی چیزوں کو، لوگوں کو لڑانے والی چیز بنانے والے اللہ کی قسم ہے شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ زمین پہ اشانتی پھیلے، بدامنی پھیلے، لوگ آپس میں لڑیں، قتل خون ہو اور ایک دوسرے سے لوگ نفرت کریں، یہی سب تو شیطان کی منشا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ ایک سورت ہے سورہ مرسلات، اللہ نے آیت نمبر 43 اور 46 میں دو بار الگ الگ کمیونٹی کو مخاطب کیا اور الگ الگ بات کہی۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اللہ کے کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، بندے ہیں، اللہ کے مومن و مسلمان ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اے میرے بندو زمین پہ جو کچھ ہے تمہارے لیے کھاؤ پیو، میری عبادت کرتے رہنا، کل تم جنت میں آ جاؤ گے، تم سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے کھاؤ، مستی کر کر کے کھاؤ، ٹیک لگا کے کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ تمہارا وہی ہے جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہو، نیک عمل کر کے آئے ہو۔ اور دوسری وہ کمیونٹی، دوسری وہ قوم جو زمین پہ اللہ کا کھا رہی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے خلاف جا رہی ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لا رہی ہے، اللہ کی زمین پر سرکشی کرتی جا رہی ہے، اللہ کی زمین پر لوگوں کو لڑانے کا کام کر رہی ہے، نفرتوں کی سوداگری کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ مزے کرو، یہ تھوڑے سے دن تمہارے مزے کے ہیں، اس کے بعد تمہیں تو مجرموں کی لسٹ میں ڈالا ہی جائے گا، اللہ کی یہاں تم مجرم مانے جاؤ گے، تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں زندگی ملی ہے، کھاؤ پیو موج کر لو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ کھانے پینے چیز، یہ خطرناک گیم چل رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں مسلمان ڈیولپ کرے اس کو جہاد کا نام دے دیا گیا۔ حقیقت میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں جہاد کسے کہتے ہیں، اور یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کا مسلمان ایمان اور دین کے اعتبار سے کتنا گرا ہوا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ پریکٹسنگ مسلم جو بات رکھی گئی اس پہ غور کرو مسلمانوں، شرم سے سر جھک جائے گا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، یہ رسمی مسلمان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد یہ اپنی مسجدوں کے دروازے بھول جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے رمضان ختم ہونے کے بعد یہ 10 روپے بھی کسی مسکین کے ہاتھ پر، کسی بیوہ کے ہاتھ پہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اپنی بیٹیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے ہمارے ہی پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اپنے بہنوں کے مجرم یہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ اپنی ماں پر بھی ہاتھ اٹھانے والی یہی قوم ہے، ان کو معلوم ہے اپنی بیویوں پہ بھی ظلم تابڑ توڑ کرنے والی قوم، سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کہہ دیا پریکٹسنگ مسلم۔ تم جاؤ سرٹیفکیٹ لو، پریکٹسنگ مسلم ثابت کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، صرف جمعہ سے کام نہیں چلے گا، اور سرٹیفکیٹ دے گا وہ جو ایک بھی نہیں پڑھتا ہے، جو تمہارے رب کو مانتا بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا تماچا اللہ کی قسم اس زمین پر دین کے اعتبار سے آپ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو زمین جائیداد کی بات ہے، آپ کے دین کو چیلنج کر دیا گیا، آپ کے ایمان اور عمل کو چیلنج کر دیا گیا۔ ثابت کرو اپنے آپ کو کہ تم پریکٹسنگ مسلم ہو، ثابت کرو اپنے آپ کو کہ تم ہاں عمل کرنے والے مسلمان ہو۔ نہیں ہے بھائی، ہم سب نہیں ہے۔ اگر ایک حقیقت بتا دوں کچھ لوگوں کو برا لگ جائے گا، دور نہیں، جو دیکھتا ہوں سنتا ہوں بولنے کی جسارت کر سکتا ہوں، حق بھی ہے۔ یہی مسجد ہے، فجر میں 2 صف کم سے کم رہتی تھی، ابھی 4-3-2 4-3-2 بھائی، ایک مؤذن صاحب ہو گئے اور میں، اور دونوں تنخواہ پہ یہاں پر ہیں، اور شاید ذمہ داری نہ ہو تو ہم بھی کہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر جا سکتے ہیں،
مؤذن صاحب بھی کسی اور مسجد میں جا سکتے ہیں. اب بتاؤ پریکٹسنگ ہو؟ نہیں. دور دراز کی نہیں، میں محلے کی بات کر رہا ہوں. ایک دن میں نے غور کیا 15 سے 20 لوگ فجر کی نماز میں بغیر کسی بہانے کے آ سکتے ہیں لیکن نہیں آتے. بات کہو تو کڑوی لگ جاتی ہے. حدیثیں سناؤ تو کہتے ہیں ہمیں منافق کہہ دیا گیا. نہیں بھائی، آپ کو نہیں. آپ خود غور کرو اپنے آپ پر، آپ ہو کہاں؟ بہانے میرے سامنے بنانے سے یا کسی اور کے سامنے بنانے سے بچ نہیں سکتے. آپ جواب سوچو اللہ کے سامنے کیا ہوگا آپ کا. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جہنم میں جانے کے بعد سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں بتاؤ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں گھسیٹ کے لائے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جواب دیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ جواب اللہ کے سامنے تیار کر کے رکھو. یار میں سو نہیں پاتا، میں اٹھ نہیں پاتا، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دقت ہے. یہ سب اللہ کو جواب دینا. ہمیں اور مسجد کے امام اور مؤذن متولی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کو بھی جواب دینے کی ضرورت. اللہ کے سامنے جواب ہر ایک کو دینا ہے. اور اللہ کی قسم ہے جواب دے رہے ہوں گے، آپ سے سوال ہو رہا ہوگا. دائیں دیکھو گے کوئی نظر نہیں آئے گا، بائیں دیکھو گے کوئی نظر نہیں آئے گا، آگے پیچھے نہ آپ کا بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ ماں باپ، کوئی نہیں آئے گا. اکیلے ہو گئے، اکیلے آپ ہو گئے، آپ کے سامنے آپ کا رب ہوگا. تو اس اللہ کو جواب دینے کی تیاری بناؤ. اور بھی شعبے دیکھو بھائی، پریکٹسنگ کہاں ہو آپ. ہم اور آپ کبھی غور نہیں کرتے یار میں دین کے اعتبار سے ہوں کہاں پر، میں کس لیول پہ ہوں. 10% عمل کر رہا ہوں کہ 5% پہ ہوں کہ 15 پہ ہوں کہ 20 پہ ہوں کہ 90 پہ ہوں کہ 100 پہ ہوں. کبھی اس اعتبار سے اپنے آپ کو جج کرو. دوسروں کو جج کرنے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب دوسروں کو جج کر لیتے. فلاں آدمی کے اندر یہ کمی، وہ دوسروں کو سب کر لے، اپنے کو کرو ایک بار. اور پرسنٹیج سے کرو کہ دین کے احکام پر میں کتنے % عمل کر رہا ہوں. جس دن آپ نے کر لیا سر جھک جائے گا، زبانیں سلو ہو جائیں گی، لوگوں کو حقیر سمجھنا بند کر دیں گے، لوگوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی. افسوس یہ ہے کہ شیطان ہمارا دماغ وہاں تک جانے نہیں دیتا ہے اور نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رب العالمین ہم سب کو سچ میں پریکٹسنگ مسلم بنائے. اللہ یہی کہتا ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹلی اسلام میں تم داخل ہو جاؤ. رسمی نہیں، اصلی مسلمان بنو. یہ آج تانے دیے جا رہے لیکن جس دن آپ بنو گے وہ ڈر جائیں گے آپ سے. خوف اللہ کی جانب سے، بغیر کچھ کیے آپ کچھ نہیں کرو. آپ صرف نماز پڑھو گے، اپنی تلاوت کرو گے، اپنا کاروبار کرو گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ قدرتی طور سے آپ کے چہروں پہ رعب و دبدبہ قائم کر دے گا. آج وہی ہمارے پاس اچھل کود دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، اچھل کود. ہاں عجیب و غریب اچھل رہے ہیں، بس ہم جائیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور حقیقت میں وہاں جاؤ لو خرچہ ہم سے لے لو. ارے اصل میں ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، تب کیوں اچھل کود رہے تھے بھائی؟ کرنا کچھ نہیں ہے، بس اچھل کود. گرمی ہے جسم میں، بس فالتو کی منافقوں والی گرمی ہے. اصلی وقت پہ میں تو سیدھا سمجھتا ہوں جو مسلمان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بستر نہیں چھوڑ سکتا، دوسرے کے لیے کیا وہ بولے گا، کیا وہ ہاتھ اٹھائے گا؟ نہیں کر سکتا. اللہ قیامت کے نام سے یہی پہلے پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے. اپنے بارے میں بتاؤ. جہنم تمہارے سامنے تھی، تم نے جہنم سے بچنے کے لیے خود کے لیے کیا کیا؟ دوسرا سوال ہوگا اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ یہ جواب ہے نہیں. ہمیں وہاں بچانا ہے، ہمیں یہاں بچانا ہے، ہمیں وہاں کر. اپنا گھر دیکھ بھائی، اپنا گھر، اپنا پیٹ، اپنا بدن دیکھ. تو جہنم میں جلے گا، وہ لوگ تجھے نہیں بچائیں گے. تجھے بچانے کے لیے خود کے تیرے اعمال ہونے چاہیے. نہیں ہے وہ زیرو ہے اور بن رہا ہے ہیرو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی اصلاح فرمائے. نوجوانوں سمجھو، کبھی وقت نکال کے بیٹھو. اصلی چہرہ دکھاؤں گا منافقوں کا. یہ مکار، یہ منافق، یہ خون کے سوداگر جن کی وجہ سے اور جن کے سوشل میڈیا کے فتنے سے آپ کا خون گرم ہو رہا ہے، وہ سب آپ کو بھی پائیں گے تو بیچ دیں گے، آپ کے خون اور کڈنی کا سودا کر لیں گے. اتنے درندے ہیں. اٹھاؤ. اس لیے دیکھو مسجد ابن تیمیہ فلسطین کے اندر مسجد میں گھس کر، جن کو آج آپ مجاہد کہتے ہو، ہیرو کہتے ہو، مسجد میں گھس کر ایسے دھڑلے سے فائرنگ کی ہے. سب کو ایک طرف سے مسلیوں کو، نمازیوں کو مارا. مارنے والا کون تھا؟ یہی جو آج مجاہد بن رہے ہیں. مسلمانوں سمجھو، بہت دور ہے سمجھنا. عالم سے آؤ، رابطہ کرو، کتابیں پڑھو، حقیقت جانو. ہوا میں اڑنے سے اور کودنے پھادنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے.
سنجیدگی اپناؤ. آپ اتنے برباد ہو چکے ہو کہ آپ کو اور آپ کی جنریشن کو بچانے کے لیے 100 سال محنت کرنی پڑے گی. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں بس ہم اب ہو گیا, اب چلو ہو جانا, کل سے صحیح ہو جانا. نہیں ہوگا. آپ برباد کب سے ہو رہے ہو؟ 100-150 سال سے برباد ہو رہے ہو. باپ دادا برباد کر کے تم بھی کر رہے ہو. تمہاری نسلوں کو بچانا ہے تو 100-200 سال محنت اور کرنی پڑے گی. شروعات آپ سے ہونی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اللہ امن و شانتی کا دیوانہ بنائے, امن و شانتی کے ساتھ رہنے والا بنائے. رب العالمین ہمیں سب سے پہلے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں اپنے ملک کے قانون کی بالادستی کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قانون کے ساتھ ہمیں اور آپ کو انصاف کی لڑائی لڑنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.